بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لسنرز اینڈ ویلکم بیک ٹو آور مائنڈ سیوز پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص گیسٹ ہیں. ویسے تو عادت ہے کہ ہم سب ہر گیسٹ کو خاص کہتے ہیں، لیکن ابھی جب میں انٹروڈکشن دوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو میں خاص کہہ رہا ہوں واقعی اس سے میری مراد خاص ہی ہے. تو آج جو ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مختار اللہ، یہ ایف ایس سی سے ہم ایک ساتھ ہیں. تو ایف ایس سی میں ہم اسلامیہ کالج میں کلاس فیلوز تھے. اس کے بعد پھر انجینئرنگ یو ای ٹی ہم نے اکٹھی الیکٹریکل انجینئرنگ ایک ساتھ کی، اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے ہمارے راستے جدا ہوئے جب یہ ایم ایس کے لیے یو کے اور میں ایم ایس کے لیے جرمنی چلا گیا. مگر پھر ان کے پروفیسر جو ہیں وہ ان کو جرمنی کھینچ لائے اور ہم دوبارہ سے پھر کافی قریب، شاید میرے خیال میں 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ رہنے لگے اور ملاقاتوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا. پھر اس کے بعد میں پاکستان پہلے موو بیک ہو گیا اور اگین تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کو کھینچنے میں کامیاب ہوا. چند سال انہوں نے زیادہ لگا لیے، لیکن پھر یہ بھی پاکستان آ گئے اور اس وقت کے بعد سے اب ہم جو ہے نا ادھر اکٹھے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ فار اے ویری لانگ ٹائم ہی ہیز بین سرونگ ود فاسٹ یونیورسٹی، پہلے ایز اے پروفیسر اینڈ دین ان دی کیپیسٹی آف دی ایچ او ڈی، اینڈ ناؤ ماشاء اللہ ہی از دی ڈین آف انجینئرنگ سائنسز. تو اور خاص بات جو ہے، میں کہوں گا دو خاص باتیں. ایک، آئی ایم ریئلی from a very early stage or age impressed by his, I would say, thinking, his knowledge of maths, his application, the way he articulates concepts. تو مجھے بہت زیادہ مزہ آتا ہے، میں بہت سیکھنے کو ملتا ہے جب بھی میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. I really mean it. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اور میں ہم ایک پیشن شیئر کرتے ہیں، اور وہ پیشن ہے جین زی کے حوالے سے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تقریباً تمام اولاد، میری ایک بچی کے علاوہ جو کہ جین الفا ہے، سارے جین زی ہیں. ان کے بھی بچے جین زی ہیں. اسی طریقے سے تقریباً ہمارے سارے اسٹوڈنٹس جین زی ہیں، اور جین زی ایک معمے سے کم نہیں ہے. تو جین زی کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ ہاؤ ڈو دے ٹک، کیا چیز ان کو موٹیویٹ کرتی ہے، کیا چیز ان کو راتوں کو جگائے رکھتی ہے، صبح کو جاگنے نہیں دیتی، کیا چیز جو ہے ان کو اچھی لگتی ہے، کیا بری لگتی ہے. اس پہ ڈاکٹر صاحب نے اوور دی ایئرز بہت سوچا ہے، پڑھا ہے، کچھ بولا بھی ہے، اور آج ہم نے ان کو دعوت کی ہے یہ کچھ راز کھولنے کے لیے کہ جین زی کو اگر ہم نے اس مقام پہ پہنچانا ہے جہاں پہ وہ ریئلی بلانگ کرتی ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا. کیونکہ آپ نے ابھی ریسنٹلی کچھ لوگوں نے، کچھ پیرنٹس نے، کچھ جین زی والوں نے ایک پروگرام دیکھا ہوگا طلعت حسین کا، وہ بڑا وائرل ہوا تھا، جس میں کہ وہ آلموسٹ جین زی کو بیش کر رہے ہیں. سو وی ڈونٹ شیئر دیٹ ویو. ہم ابھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھ بھی لیں گے کہ ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے اگر انہوں نے وہ سنا ہوا ہے. لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بیشنگ ہے اس میں کچھ صداقت ضرور ہے. تو کچھ ایشوز ہیں، کچھ آپ کہہ لیں امپیڈیمنٹس ہیں، کچھ چیزیں ہیں، آبسٹیکلز ہیں جو کہ جین زی کو وہ نہیں اچیو کرنے دے رہے جو کہ وہ شاید کر سکتے تھے، بڑے آسانی سے کر سکتے تھے، لوکنگ ایٹ دی ٹیکنالوجی دیٹ وی ہیو ٹوڈے. تو اس لیے اس کو سمجھنا اور زیر بحث لانا بہت ضروری ہے. تو وداؤٹ اینی فردر اڈو، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو انٹروڈکشن ٹھیک تھا؟ بہت خوشی ہوئی ہے، آئی فیل ہمبلڈ. اور جب آپ انٹروڈکشن دے رہے تھے تو وہ ماضی کے جو اسٹیجز تھے، ہاں وہ دیٹ ہیز اسپیشل فیلنگ. تو وہ کیا فلیش بیک ہوا تھا وہ جو آپ کو، اف آئی مے سے سو اینڈ آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ، جو آپ کو ٹیچرز کلاس سے باہر نکال دیتے تھے؟ بالکل فلیش بیک ہوا. فلیش بیک. اور میں یہ بتاتا چلوں اپنے لسنرز کو کہ دیکھیں جنرلی یہی ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جی جو وہ تنگ کرنے والا ہوتا ہے یا نالائق ہوتا ہے اس کو باہر نکالتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا ذرا ڈفرینٹ طریقے سے سوچتے ہیں. تو وہ جو سوچ تھی وہ واقعی میں ٹیچرز کو، بہت سے ٹیچرز کو سمجھ نہیں آتی تھی. تو اس وجہ سے اس سوچ کے نتیجے میں نکلنے والے کویسچنز کسی ٹیچر کو بدتمیزی لگتے تھے، کسی کو بدماشی لگتے تھے، اور اس وجہ سے کافی پھٹے جو ہے نا بنتے تھے. بالکل ایف ایس سی میں زیادہ بنے ہیں نا. فلیش بیک کی جو ہے نا، اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا لمبی، کیونکہ موضوع نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ نے ذکر چھیڑ دیا ہے تو اس ٹائم پہ جو میرے لیے جو انٹرسٹنگ چیز تھی وہ یہ تھی کہ ٹیچرس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، آپ کو سمجھ آ رہی تھی. اینڈ آئی کوڈ سی دیٹ ان یور آئیز. تو مطلب دیٹ واز اے ویری گڈ فیلنگ. آن ون سائڈ آئی کوڈنٹ get my message across the older generation, but you could میں یہی actually کہنے pick لگا تھا things. maybe it was the same generation gap
which was coming in the way, जिसको हम आज डिस्कस भी करना चाह रहे हैं. बिल्कुल. तो ये जो यानी जनरेशन गैप इज अ रियलिटी. बिल्कुल बिल्कुल, वो तो था, वो एक रियलिटी है और आगे भी रहेगा. बिल्कुल. तो डॉक्टर साहब, jumping right into the question, do you think there's something wrong with Gen Z, or is there something wrong with us Gen? No, there is nothing wrong with Gen X. Z. There is nothing wrong with Nothing Gen Z. wrong. Just no. ठीक. We have been the problem and we are the problem. And whatever we observe in Gen Z is actually a consequence of the ambience we have provided to them and with how we have been dealing with them. तो ये तो उसका एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है. तो सही. और वो कॉन्सिक्वेंस क्या है? वो कॉन्सिक्वेंस क्या है कि कम्युनिकेशन गैप है. जो हमारी बात नहीं समझ रहे. हमारी बात और हम उनकी बात नहीं समझ रहे. हाँ, ये तो एक है, ये तो एक टिपिकल आर्गुमेंट होता है और वो फैक्चुअल भी है कि हमारी बात वो समझते नहीं है, हम उनकी बात नहीं समझते. लेकिन इसमें ये दिस इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम, क्योंकि अगर सिर्फ इसको आप देखें ना तो उसको लगता ऐसा है कि हमें पता है कि हम क्या कहना चाहते हैं और वो इसलिए उसको समझ नहीं आ रही. हमारा मसला यह है कि हमारी अपनी क्लैरिटी भी नहीं है. I believe that many of the actually हमारा जो जनरेशन है इसको हम दो टाइप के हैं ना, एक बूमर्स है और एक जन एक्स है. मैं और आप तो शायद हम बूमर्स भी नहीं हैं, जन एक्स है. जन एक्स के बहुत सारे लोगों की अपनी क्लैरिटी भी जो है ना क्वेश्चन मार्क है. तो क्लैरिटी अबाउट what they want from their own future and how they want to see their next generation. तो वो क्लैरिटी नहीं है. तो जब वो क्लैरिटी नहीं है तो जब हम वो चीज़ कन्वे करना चाहते हैं तो वो जो है ना थोड़ी सी एक वैग सी चीज़ आ जाती है ना. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर इज़ दिस लैंग्वेज गैप, क्योंकि उनकी वोकैबुलरी हमारी अलग है. सो देयर आर टू डिफरेंट इशूज़ कंबाइंड. सही. लैंग्वेज गैप में भी मेरे ख्याल में एक टॉपिक सेपरेट हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो बहुत से हम पेरेंट्स ने उन बच्चों के साथ वो ज़बान बोलने की कोशिश ही नहीं की जो कि हमारी ज़बान थी, तो इस वजह से वी वर ऑलवेज एट बैक फुट, क्योंकि हमारे पास वोकैबुलरी इनफ नहीं थी. तो ये भी एक मसला है. उन्होंने तो अपनी एक नई वोकैबुलरी फिर भी बना ली, तो डबल गैप बन गया. हम अपनी बात सही तरीके से कह भी नहीं सकते. एंड दे सी अस एज हैंडिकैप्ड. बिल्कुल सही. ठीक है ना. सो व्हेन यू आर व्यूड एज समवन हु इज हैंडिकैप्ड, then they will not give you that value. Yeah, so आपकी बात को वैल्यू नहीं करते. and we cannot blame them for that. We are responsible. जिस चीज़ के हम रिस्पॉन्सिबल है उसका ब्लेम हम उन पे नहीं डाल सकते. लेकिन मैं फिर इस बात की तरफ जाना चाहूँगा कि we are discussing some problem here, right? What exactly is that problem from the perspective of Gen Z? हमारी तो limitations हैं, हमारी गलतियाँ हैं, I understand that. But why are we sitting here today? Are they performing well? Are you satisfied with their performance? Whether it's your students or your own children or I'm family? not. You're not, right? I'm not satisfied. What is that? What's the gap? The problem is that they so of course हमें तो उन्होंने आउट कर दिया ना, हमें ज़ीरो कर दिया. ठीक है, because of our own mistakes. But they are now going towards another extreme. They are now seeking inspiration, guidance, whatever you call it. They pick ideas from YouTubers, from vloggers, from gamers, right? From successful people. Yeah, successful people. In their view. Yes. And they never get to see the process which made those people successful. So the one who is in front of them, they are also not interested in revealing the process, because they only want you, if you are a Gen Z, they only want to see you as a consumer, because being a viewer is also a consumer. They are taking your time and they can influence you. तो अब ये है कि जिस process से वो उस जगह पे पहुँचे हैं, I mean, if they are making a video, if they are creating some content, or if they are playing a game in a very nice way, so they are not interested in you learning that process. They just want which could be 10 years, 20 years long. Yes. So basically, they are showing you the dining room, the final product, the glittery dining room, but not the dirty kitchen. Yes. Right? Yes. अच्छा, और अब जब ये देखते हैं उसको,
تو جب ہمارے بچے جین زی اس کو دیکھتی ہے تو وہ یہ غلط امپریشن لے لیتی ہے کہ میں ڈائریکٹلی کیا پہنچ سکتا ہوں. اس سے دو چیزیں دے سکتی ہے. ون از inferiority complex, because that is too good. صحیح. So when somebody is not, it's just like trying to impress your classmates with a math trick. Let's say you spent 2 months learning on a problem, and then you just use it, the final trick, and then why could I not come up with that? So they will automatically feel inferior. So you feel inferior, اور اب ہیومن سائیکالوجی ہے کہ جس سے آپ امپریس ہوتے ہیں, then you are somehow locked into that. صحیح. So ڈاکٹر صاحب, just to give some names for our Gen Z listeners and maybe their parents as well, تو آپ اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ آزاد چائے والاز کی کر رہے ہیں, آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اوے غریبوں کی کر رہے ہیں, آپ اور اگر آپ کے ذہن میں نام آتے ہیں, سو جو بھی اس میں موٹیویشنل اسپیکرز بھی شامل ہیں, ہائی اچیورز بھی شامل ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ اپنے آ کے بتاتے ہیں کہ میں نے 50 اے اسٹار لیے ہیں, اور نہ صرف 50 اے اسٹارز, ان میں سے بہت سارے, جس طرح ایک مجھے نام بتاؤں گا, ہو سکتا ہے آپ کو نام یاد آ جائے, وہ نا بہت زیادہ ڈونیشنز بھی کرتا ہے, اور جو ہے نا وہ فری لوگوں کو پیسے دیتا ہے, اور ادھر امریکہ میں دا بیسٹ, یا سو نو بڈی وانٹس ٹو نو ہاؤ ہی بیکیم دیٹ دا بیسٹ. بالکل. وی اونلی سی ہز ناؤ. ایون اف میں تو اس میں یہ بھی کہوں گا کہ ایون اف وی کم ٹو نو that person became the beast by chance just because the circumstances were there, like winning a lottery ticket. Can you replicate that? No. Winning a lottery ticket cannot be a strategy, right? That's not a model you should be following. You can't follow it. You can't really. You can't be. So to sum it up, the Gen Z, and of course I'm not blaming them, the Gen Z does not know the process. Whether I can say that they don't want to know the process, that's a question mark. We'll come to that. Yeah, we'll come to that. But as a matter of fact, they don't know the process. They get impressed by the wrong people, and there is a disconnect. My submission is that we can also contribute in their life. We just need to actually. We'll see what we can contribute. So let me ask you another question. Have you watched the movie Three Idiots? Indian movie جو ہے عامر خان اور ایک دو ایکٹر. Yes. I did watch that. آپ کو لگتا ہے کہ Three Idiots اور یہ جو بات ابھی آپ نے کی اس میں کوئی کنیکشن ہے, ذہن میں آتا ہے؟ ایک چیز کامن ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ادھر بھی تھا, کمیونیکیشن گیپ ادھر بھی تھا, ٹھیک ہے. یہ اسپیسیفکلی یہ بات جو آپ نے کہا کہ امپریس ہو جانا یا یہ اس مووی میں ایسا نہیں ہے نا. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اس مووی میں یہ فینومینا نہیں ہے, یہ امپریس ہونے والا میرے خیال میں ہے نا. اچھا, کیسے؟ وہ مووی یہ میسج دے رہی ہے. کیا میسج دے رہی ہے؟ وہ مووی بھی یہ میسج دے رہی ہے. وہ مووی یہ میسج دے رہی ہے کہ اگر آپ اپنے پیشن کو فالو کریں تو آپ پیک پہ پہنچ جائیں گے. تو ایک بندہ ہے اس کو فوٹوگرافی کا شوق ہے, ایک ہے وہ جو عامر خان ہے جس کو کہ چیزیں بنانے کا شوق ہے, اور ایک اور کا مجھے نہیں یاد. تو وہ اس مووی میں یہ نہیں بتاتے کہ اس عامر خان کو اپنے اس پیشن میں پیک پہ پہنچنے کے لیے کتنی راتیں جاگنی پڑی ہوں گی. یعنی دیر از اے ڈسکنیکٹ کہ جسٹ پیشن کا ہونا کافی ہے. اصل میں پیشن کے ہونے کا ایک فائدہ بہت بڑا ہے, اور وہ یہ ہے کہ پھر آپ کو محنت کرنے میں آڑ محسوس نہیں ہوتی, تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی, بھوک نہیں لگتی. وہ پروسیس ادھر بھی نہیں بتایا, کیونکہ وہ پروسیس ہوتا بڑا تکلیف دہ ہے بہرحال. یعنی بھوکا رہنا بہرحال بھوکا رہنا ہے, رات کو جاگنا بہرحال رات کو جاگنا ہے. وہ سب انہوں نے وہ میں ایگری کرتا ہوں. میں جس جو کہہ رہا تھا کہ جو چیز اس میں مسنگ ہے اور جو ابھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو صرف یہ ہے کہ ان کا ایک پیشن ہے اور وہ ٹیچر پیشن کو اپریشیٹ نہیں کرتے. میں یہ جو ایڈڈ پرابلم بتا رہا ہوں کہ یہ جو اسکرین کے ساتھ آپ ہکڈ ہوتے ہیں اینڈ یو گیٹ امپریسڈ. عامر خان ان دیٹ مووی واز ناٹ امپریسڈ بائی سم. No, but those people who watched Aamir Khan, what did they learn? They learned کہ جب عامر خان آزاد ہوا یونیورسٹی سے پڑھائی سے اور اس نے جا کے اپنا پیشن فالو کیا تو وہ ایک دم سے سٹار بن گیا. وہ جو بیچ میں محنت کے 20-30 سال تھے وہ تو انہوں نے کھا لیے. ہاں, یہ پھر یہ میسج دے دیا, پھر میسج دیا, اور یہ اب مجھے نہیں یاد آ رہا کہ وہ میسج وہ لوگوں نے خود لیا یا مووی نے دینے کی کوشش کی, کیونکہ مووی میں ایک بات تو وہ کنوے کر رہے تھے انڈائریکٹلی کہ ہی نیور گیو اپ, ہی کیپٹ فالوئنگ ہز پیشن. تو ایک ہارڈ ورک اور ایک پروسیس کا تھوڑا سا تو تھا, وہ لوگوں نے پک کیا نہیں کیا, دیٹس اے کوسچن مارک. پھر دیکھیں
کیا وہ تھوڑا ہونا چاہیے یا اصل وہی وہ زیادہ ہونا چاہیے. اصل وہی ہے نا, اصل وہی ہے. اصل وہ جس نے عامر خان کو اس جگہ پہ پہنچایا وہ پروسیس کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی میرے خیال میں تو ہائی لائٹ کیا ہی نہیں ہے, ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا اور پھر زیادہ کرنے والی بات. بالکل بالکل بالکل, آئی ایگری ود یو, آئی ایگری ود یو. تو اب ہم یہ سوچ رہے ہیں یہاں بیٹھ کے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اس کانسیپٹ کو یا اس چیز میں جس میں ہماری یہ یوتھ یہ جین زی پھنس گئی ہے. کیونکہ دیکھیں اگر ہماری یہ نسل جو کہ ہماری اگلی نسل ہے, اگر یہ اپنے پیک پہ پرفارم نہیں کرتی بلکہ جیسا لگ رہا ہے کہ اپنی ایون ایوریج پہ بھی پرفارم نہیں کرتی, تو پھر تو ہمارے لیے فیوچر بڑا بلیک ہے. دس از گوئنگ ٹو بی اے بگ پرابلم فرام اینی پرسپیکٹیو, یعنی چاہے وہ ہم گروتھ کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں, اکنامک دیکھیں, ملیٹریلی دیکھیں, اسپریچولی دیکھیں, مطلب ہم کنگال ہو جائیں گے. ایک ایسی نسل پیدا کریں گے کہ ہمارا فیوچر کنگال ہوگا. تو ناؤ ٹرائنگ ٹو لک ایٹ دس پرابلم اینڈ انڈرسٹینڈ اٹ, I want to develop a discussion here. اور اس ڈسکشن میں ہماری کچھ بات چیت ہوئی. تو you talk about 3 different revolutions. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں اور بتائیں کہ وہ ریولیوشنز بالکل کس طرح کنیکٹڈ ہیں اس پرابلم کے ساتھ. بالکل. When we speak of revolutions, there have been many revolutions in human history. تو ان سب کو ڈسکس کرنا نہ میں چاہتا ہوں یا اسکوپ سے بھی باہر ہے, لیکن I would try to focus on 3 revolutions. ایک تھا انڈسٹریل ریولوشنز جو مانچسٹر سے اسٹارٹ ہوا تھا, جہاں سے آپ نے ایم ایس کیا. جہاں سے میں نے ایم ایس کیا تھا. بالکل. تو اس میں یہ اسٹیل انڈسٹری اور جو ہے نا وہ انجینئرنگ, ایکچولی دیٹ واز آلسو دا برتھ آف انجینئرنگ. اس سے پہلے صرف سائنس ہوتی تھی. تو اب وہاں پہ کیا ہوا کہ واٹ واز دا ریولوشن, کیونکہ بیسیکلی آپ نے لیبوریس جو ٹاسک سے جس کے لیے آپ کو اینیملس چاہیے ہوتے تھے, گھوڑے چاہیے تھے, اونٹ چاہیے تھے, یا بہت وہ میکنائز کیا. سو مشینز ایکچولی ٹک دا ڈنکی ورک. سو دیٹ واز, تو اس ٹائم پہ ریئل یہ تھا کہ جو واقعی اس نے جو لیبر ہے اس کو ریپلیس کیا. تو اسکلڈ لیبر کو تو ریپلیس نہیں کر سکے, لیکن جو ڈنکی ورک ہے اس کو ریپلیس کیا. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ جنریشن تھی وہ تھی کہ 20th سینچری میں جب آٹومیشن آ گئی. اب وہ آٹومیشن اور تھی, اس نے تو صرف لیبر کو آٹومیٹ کیا. یہاں پہ جو اس کا انٹلیکچوئل سائڈ تھا جس میں کنٹرول سسٹمز آ گئے, کمپیوٹنگ آ گئی, کوڈنگ آ گئی, پروگرامنگ آ گئی. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ جو بہت سارے اسکلڈ ورک فورس تھا ان کا کام بھی جو ہے نا وہ سیمی اسکلڈ جس میں کوئی بہت زیادہ انٹلیکٹ نہیں چاہیے تھا. مطلب فار ایگزامپل لائک پنچنگ کارڈز ہو گئے, اور تو آپ کے پاس کمپائلرز آ گئے, اور اسکرین پہ سارا جو ہے نا وہ ورڈ پروسیسرز آ گئے انسٹیڈ آف دوز ٹائپنگ. تو اب کمپیئر کریں فرسٹ ریولوشن کو, فرسٹ ریولوشن میں صرف جو ہے نا وہ لیبر کو ریپلیس کیا. سیکنڈ میں اسکلڈ کو بھی ریپلیس کیا, لیکن وہ اٹ واز روڈیمنٹری, ٹھیک ہے نا, پریمیٹیو. اور اس کے بعد جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں 21st سینچری میں اے آئی ریولوشن, ناؤ اٹ از گوئنگ ٹو ریپلیس انٹلیکچوئل کیپیسٹی ایز ویل. ٹھیک ہے. اب اس سے نا ایک بھیانک تصویر بن رہی ہے. تو آئی ووڈ لائک یو ٹو کامنٹ آن دس, اور پھر ہم اس پہ جا سکتے ہیں کہ ریسپونڈ کیسے کرنا ہے. میرا کامنٹ تھوڑا سا, وہ ایک کتاب ہے آپ نے سنا ہوگا دی سیپینز, یو ایل نوآ ہراری والی. بالکل. اس میں بھی وہ 3 ریولوشنز کی بات کرتے ہیں, اور وہ اے آئی اور ڈیجیٹل ریولوشن کو چوتھی ریولوشن کہتے ہیں. اچھا. وہ اپنی وہ کہتا ہے کہ پہلی ریولوشن جو ہے وہ کوگنیٹو / لینگویج کی ہے, وہ 70,000 سال پہلے آئی, اور انسانوں نے لینگویج بولنا شروع کیا, تو ایک نئی کہانی وہاں سے آئی. پھر دوسری وہ ایگریکلچر کی ریولوشن کو کہتا ہے, ٹھیک ہے, دا گرین ریولوشن. اور وہاں سے پھر انسان جو ہے نا وہ ہنٹر اینڈ گیدررز سے بن گیا اور ڈومیسٹیکیٹ ہو گیا, ایک جگہ رہنے لگ گیا. پہلے تو ادھر ادھر بھاگ رہا تھا. سویلائزیشن ایگزیکٹلی, اور سوسائٹی اور سویلائزیشن ایک ساتھ روک لینا, اور 500,000 لوگ اکٹھے رہنے کا جو ٹرینڈ آیا. اور پھر جو ہے وہ بھی انڈسٹریل ریولوشن کی بات کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ AI کی. ٹھیک ہے. تو کافی تو اوور لیپ. اب وہ ایک انٹرسٹنگ بات جس طرح آپ نے کہا, وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جب ایک نئی ریولوشن آتی ہے تو پرانے والے جو ہے نا ضائع ہو جاتے ہیں نا. تو مطلب جو اڈیپٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, تو وہ ختم ہو گیا. اور پھر اس کے بعد یہی ڈسکشن آتی ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹس ایکچولی دا پوائنٹ, کہ
اب ڈسکشن یہ ہے کہ آپ نے اڈیپٹ کیسے کرنا ہے, یعنی آپ نے اڈیپٹ کرنا ہے, یہ بڑا ضروری ہے, ادروائز یو ول بی ریپلیسڈ, اور آپ بس پھر سائٹ پہ آپ جو ہے نا جاب لیس ہوں گے, آپ ڈپریشن میں ہوں گے, آپ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہوں گے, یا آپ اس لیول پہ نہیں کر رہے ہوں گے, تو آپ استعمال ہو رہے ہوں گے, آپ کی حیثیت بھی ایک ڈونکی والی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو آپ کی حیثیت اب آج ایک مشین والی نہیں ہونی چاہیے. تو اگر ایک کل کو اگر آ رہی ہیں ڈرائیور لیس کارز آ رہی ہیں, تو یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے ڈرائیور اینی مور. اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں پھر بھی ایک ڈرائیور بنوں, تو آپ یو آر ایکچولی کانٹ بی بیٹر دین اے مشین. تو وائی, تو ٹھیک, تو میں ایگری کرتا ہوں. تو اب لیکن ہاؤ ڈز دس ریلیٹ ٹو جین زی؟ اچھا, اب میں نے یہ 3 ریولوشنس کا ذکر کیوں کیا, کیونکہ پیپل آر اونلی فوکسنگ آن the last revolution, AI revolution, and they never speak of those 2 earlier revolutions. And the message which is actually taken from this last revolution is wrong, in the sense that everyone is afraid that AI is going to replace us, right? It will replace us only if we don't adapt. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب اگر وہ ہم نہیں کریں گے تو یہ واقعی پریشانی کی بات ہے, اور دیٹ از ون آف دا ریزنز دیر از نو موٹیویشن ٹو اسٹڈی. یہ جو فنکار لوگ آ کے آزاد چائے والے کی طرح, کہ بیسیکلی ان لوگوں کی بات لوگ کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں کی بات تب سنتے ہیں جب مایوسی ہو, جب کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو. آپ نے نوٹ کیا کہ یہ موویز میں اکثر ولن آ کے ایکسپلائٹ کرتا ہے ایک وکٹم کو, تو وہ ایک ایسی سچویشن میں ہوتا ہے کہ وہ نتھنگ از گوئنگ دیئر وے. وہ لوگ مر چکے ہیں, خاندان والے, یو لاسٹ ایوری تھنگ, یو لاسٹ ویلتھ. اس ٹائم پہ آپ جو ہے نا, وہ ہر کسی کی بات آپ کو جو ہے نا وہ ٹھیک لگتی ہے. تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وٹ از دا ریولیوشن, وٹ ہیز چینج اینڈ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو رسپونڈ. تو بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ لاسٹ جو اے آئی ریولیوشن ہے, اس نے ابھی انٹلیکٹ کو آئی ووڈنٹ سے کہ ریپلیس کرنا شروع کر دیا. The word we should be using is AI assisted problem solving. تو اب یہ ہے کہ پہلے مطلب کیلکولیٹرز یا کمپیوٹرز یا پروگرامز تھے, تو وہ اسسٹڈ اس سینس میں نہیں تھے, کیونکہ یو ور اسٹل ان دا ڈرائیونگ سیٹ, یو ور کمنگ اپ ود آئیڈیاز, رائٹ, میتھمیٹیکل آئیڈیاز, کنسیپچول آئیڈیاز, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, ڈومین نالج, رائٹ, کنسیونگ اے سلوشن, اور اینڈ پہ جو ہے نا وہ کوڈ لکھنا اور نیومیریکل اور نمبر کرنچنگ. تو آئی ووڈنٹ سے دیٹ دا نمبر کرنچنگ مشینز ور ایکچولی ہیلپنگ اس solve the problem. We were solving the problem intellectually. They were only doing the donkey work. اب جو AI ہے, now it's also they are also part of the conceptualization, part of innovation. So اب یہ اگر ہم نے سمجھ لیا, it will still be AI assisted. Those who are too much impressed by AI, I would have just asked them, can you say that it is human assisted AI? No. Humans are not assisting AI. Humans are using AI. They are developing AI, and the goal is to use AI so that you can focus on more challenging problems. اب جب یہ بات سمجھ آ گئی نا, تو اب اس سے ایک ایسی ونڈو کھل گئی نا کہ جو پرابلمس امپاسبل سمجھے جاتے تھے, solve کرنا, problems that humans could never imagine to even start working on, they are now right out there. And those problems are more than the problems we have been solving for the past few centuries. تو اصل میں کام بڑھ جائے گا, کم نہیں ہوگا, کیونکہ بہانہ ختم ہو گیا نا. پہلے تو ہمارے پاس یہ بہانہ تھا کہ ہم نہیں کر سکتے, یہ کوئی ایلینز کریں گے یا کوئی اور مخلوق کرے گی. اب اے آئی نے آپ کے سارے وہ بہانے ختم کر دیے ہیں. سو مائی ریکویسٹ ٹو آل پیرنٹس, ٹیچرز, Gen Z, yeah, Gen Alpha, Boomers, Gen X, is to sit down and try to understand the nature of problem solving. ایک دفعہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی نا, تو خوف ختم ہو جائے گا. پھر آپ فنکاروں کی باتیں نہیں سنیں گی. ہیومن برین از ویری پلاسٹک. جن لوگوں نے یہ اے آئی سولوشن بنائے وہ بھی ہمارے اور آپ کی طرح انسان ہیں, تو ان کو باہر سے کسی نے سولوشن نہیں, میری طرح کم اور آپ کی طرح زیادہ, نہیں آپ کی طرح. تو اب یہ ہے کہ ہیومنس آر کیپیبل آف ڈوئنگ اینی تھنگ. تو اب یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ جب آپ ڈیولپ کریں, آپ کا خوف ختم ہو جائے گا, دین یو ول ٹیک اٹ ایز اے چیلنج. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا ہر ایک انڈیویجول سے جو اے آئی سے
خوفزدہ ہے, خائف ہے, break this fear by just investing some time independently. Try to figure it out. What is this all about? لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھاشن جو ہے یہ کہاں کام کرتا ہے؟ مطلب اگر آپ کہیں جن زی کو مخاطب کر کے کہ بھائی تھوڑی سی محنت کر لو بس پھر سمجھ آنے لگ جائیں گی چیزیں, تو از اٹ دیٹ؟ نہیں, سمجھ آنے نہیں, وہ تو پہلے کنسیپچولی خوف تو ختم کرے نا, خوف تو ختم کرے. خوف ختم کرنے کے جملے میں آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو آپ کا خوف ختم ہو جائے گا اور آپ اس کو استعمال کر سکیں گے نا. تو اب سمجھ لیا مینز, اور سمجھنا بہت آسان ہے. دیر آر ویری گڈ ویڈیوز, دے ڈونٹ نیڈ ٹو انویسٹ ٹائم. میرے خیال میں تو دیکھنی پڑے گی نا, ویڈیو دیکھنی پڑے گی. ہاں, آپ کے خیال میں دیکھ پائیں گے وہ؟ ہاں دیکھ پائیں گے. مطلب آپ کے خیال ابھی تو شارٹ ریلز بھی ہیں میرے خیال میں. یہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سجیسٹ دیٹ اٹ از سم تھنگ ویری انٹلیکچوئل. صرف وہ اپنا جو ٹائم باقی چیزوں کو دے رہے ہیں, یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم دے کے. بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی نا, یہ باقی چیزیں جن کو وہ ٹائم دے رہے ہیں ان کو تو دے ہی رہے ہیں نا, وہ تو ایکسٹریملی انٹرسٹنگ ہے. ہاں ہاں بالکل بالکل. مطلب دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے نا, وہ اس وقت جو آپ کا وقت ہے نا, آپ کی اٹینشن ہے, وہ سب سے آپ کہہ لیں مہنگی کرنسی ہے بالکل فار ٹیک جو بنا رہے ہیں لوگ. بالکل بالکل. تو تمام ٹیک کی کمپنیز اس وقت سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں, مطلب اپنے ان کے گروپس گین یور ٹائم ایگزیکٹلی یہ ڈیزائن کریں. سو دیٹ مینس کہ آپ ذرا سوچیں, نوبیل پرائز ونرز بیٹھ کے, سائنٹسٹ بیٹھ کے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم ایک 15, 16, 18 سال کے بچے کی اٹینشن کیسے گریب کریں گے ایز اے کنزیومر. اور وہ اس سب میں تنہا ہے, بالکل وہ اکیلا ہے, اور اس کے پاس اب ایک چیز آتی ہے, گیجٹ آتا ہے, وہ اس پہ پیسوں سے لیتا ہے, اور پھر اس کو ایک چیز ڈسپلے ہوتی ہے جو کہ یہ انشور کرتی ہے کہ یہ نہ سوئے نہ کھائے نہ پیے سو کرے. اور اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اس کو چھوڑ کے چھوڑ وہ کرتے رہے. نہیں ایک ساتھ تو دونوں کام نہیں ہوں گے نا. چھوڑ کے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب تھوڑا سا ٹائم, تو تھوڑا سا اس کو رکھا, اور اس تھوڑے سے رکھنے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ وہ سو جائے, وہ کھانا کھائے, وہ ہینگ آؤٹ کرے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اس کو رکھ کے اور وہ پرابلم سالونگ سیکھے. پرابلم سالونگ نہیں سیکھے گا, وہ پرابلم سالونگ تو بہت لیٹر اسٹیج ہے نا. میرا صرف یہ مقصد ہے کہ چاہے اس میں پیرنٹس ان کو ہیلپ کرے, یہ پوڈ کاسٹ دیکھ کے ان کے ذہن میں آ جائے. صرف ایک جملے میں اس کو سمرائز کرنا چاہتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ میں بچپن میں میری خواہش تھی کہ میرے پاس گاڑی ہو, تو میں نے ہمارا ایک رشتہ دار تھا, ان سے میں نے ایک خواہش ظاہر کی. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ گاڑی, آپ صرف یہ سوچیں کہ گاڑی جو آپ لوگوں کی دیکھتے ہیں نا اس سے امپریس نہ ہو, آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ گاڑی میں نے لینی ہو تو مجھے کیا کرنا پڑے. مطلب یہ گاڑی تک یہ پہنچے کیسے. ہاں, تو اس پروسیس کو he wanted me to focus on this process. تو اب یہ جو جنریشن ہے, یہ گیمز بھی کھیلتے ہیں, ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بڑی پیاری پیاری چیزیں دیکھتے ہیں, تو یہ ایک فیسینیشن ہے ایز اے کنزیومر. تو اگر یہ ایک 10 سیکنڈ کے لیے بھی یہ سوچے کہ ہاؤ کین آئی بی پارٹ آف دس ڈیولپمنٹ. یہ بھی تو کسی نے بنائی ہوگی نا, یہ گیم کسی نے بنایا ہوگا, یہ ویڈیو کسی نے بنائی ہوگی, ٹھیک ہے نا, یا یہ جو مجھے لیکچر دے رہا ہے یہ بھی کسی طرح سے اس جگہ پہنچا ہوگا. تو ہاؤ اباؤٹ گیٹنگ ٹو نو کہ یہ کیسے ہوا ہے. تو اگر تھوڑا سا اس طرف آ جائے دھیان, تو میرے خیال میں مقصد صرف یہ ہے کہ از اٹ پاسبل. پہلے سٹیج میں یہ ہے کہ از اٹ پاسبل اور ناٹ, کین آئی ڈو اٹ اور ناٹ. تو یہ اے آئی ریولوشن کی جو نیچر ہے, اگر اس کو ہم میرے خیال میں تھوڑی سی بھی شارٹ ریلز سے بھی سمجھ لینا, اور یہ ہمارا خوف ختم ہو جائے. سمجھنے کی بات ابھی نہیں ہو رہی کہ کمپلیٹ پروسیس کو صرف اس خوف کو ختم کرنا, خوف کو ختم کریں. لیٹس assume we have now, let's say the listeners got convinced, اور نے کہہ دیا ہاں جی ہمیں سمجھ میں آ گئی, یہ ڈر شر کوئی بھی نہیں ہے, ہم کر سکتے ہیں, یہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. Now comes the discussion of they still need motivation. ٹھیک ہے. And there are some authors like Fowler, ایک ہے author جس نے کہ کتاب لکھی, خاتون ہے, اس نے کتاب لکھی, اس کا ٹائٹل ہی سم تھنگ کچھ اس طرح ہے کہ وائی موٹیویشن ڈزنٹ ورک. کہتے موٹیویشن کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر کے کام نہیں لے سکتے. اتنے مسائل ہیں, ڈسٹریکشن ہے, لیک آف فوکس ہے, یہ وہ کہ آپ مطلب موٹیویشن ایسا نا کہ جس طرح پمپ کیا تو یار تم کر سکتے ہو. ایک بڑی اچھی تصویر ہوتی ہے, اس میں بتایا ہوا ہے کہ جی ایک بندہ سائیکل پہ بیٹھا ہے, پیچھے اس نے ٹرک باندھا ہوا ہے, ٹرک کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے سائیکل سے, کہتے ہیں کہ دس از وٹ ہیپنس ٹو یو آفٹر لسننگ ٹو موٹیویشن اسپیکرز. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ 5 منٹ بعد اس کو سمجھ میں آ جائے گی.
اب مسئلہ یہ ہے کہ بٹ ان آرڈر ٹو موو دیم فرام ویئر دے آر ٹو ویئر وی وانٹ دیم ٹو بی اور ویئر دے نیڈ ٹو بی، کچھ تو موٹیویشن چاہیے، انہوں نے اٹھنا ہے، جانا ہے، کچھ کرنا ہے، کیسے کریں؟ اچھا، اس کے لیے جو ہے نا، آف کورس آل دو آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ ان ہیومن سائیکالوجی، لیکن جتنا میں نے لوگوں سے، ایکسپرٹ سے سنا ہے اور بڑوں سے، تو ایک چیز ہیومنس کے بارے میں ٹرو ہے کہ ریوارڈ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو بھی تعریف جب آپ ان کی کریں گے تو وہ کام شوق سے کریں گے، بڑوں کی بھی. کچھ لوگوں کو اپنی تعریف چاہیے کہ میری شکل کی کوئی تعریف کرے یا کوئی جو اس کے پاس چیزیں ہیں. سو ایک ریوارڈ سسٹم جو ہے نا، اور یہاں پہ رول ٹیچرز کا اور پیرنٹس کا آتا ہے. انفارچونیٹلی میں کیوں کہتا ہوں کہ ہم بلیم نہیں کر سکتے جن زی کو، ہم خود کو کیوں بلیم ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم وی آر ناٹ اپریشیٹنگ دیم فار دا رائٹ ریزن. وی اونلی اپریشیٹ دا فائنل گول. کتنے مارکس آ گئے آپ کے، ٹھیک ہے، کتنے جو ہے نا گریڈز آ گئے، کس جگہ پہ ایڈمیشن مل گیا، فرسٹ آیا ہو سیکنڈ آیا ہو. پروسیس کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے. تو وی نیڈ ٹو بریک ڈاؤن دس پروسیس انٹو سمپلر گولس، اچیویبل شارٹر گولس، اور ہم بچوں کو اپریشیٹ کریں ان شارٹر گولس پہ. تو جب ایک فیڈ بیک میکانزم آ جائے گا تو کوئی بھی پرابلم کتنا بڑا کیوں نہ ہو، آپ اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹس کر کے کریک کرتے جائیں گے تو آپ کو فیڈ بیک ملتا جائے گا. تو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے جس کا تعلق ڈوپامین سے بھی ہے. میرے ذہن میں ایک دم یہاں پہ یہی لفظ آیا کہ کیونکہ جو چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے گیم کھیلنے میں، یا کوئی جو ہے نا کبھی بہت مشکل کام بھی ہوتا ہے. ایون یہ جو لوگ گیمز کھیلتے ہیں آن لائن، میرے بچے بھی کھیلتے ہیں، ان کے دوست بھی کھیلتے ہیں، اس میں کبھی بہت کمپلیکیٹڈ کوئی پرابلم سالو کرنی پڑتی ہے. کیونکہ وہ اف یو وانٹ ٹو ایکچولی play certain game you have to install certain things in a certain way. کوئی اپڈیٹ آ جاتا ہے، یہ نہیں چل رہا، ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے زمانے میں چیس کی ایگزامپل ہے. ہاں بالکل. سو ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی جو ہے نا ڈفرس کا کام نہیں ہے. what makes them motivated، وہ جو ڈسپلن اور ہارڈ ورک وہ کہاں سے آتا ہے؟ کیونکہ وہ اس فیڈ بیک اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہوگی، تو ایک جو اچیومنٹ ہے نا سینس وہ اس کے لیے ڈوپامین چاہیے. ڈوپامین ایک ہارمون ہے for those who have not actually heard of it، اور جو انسان کو موٹیویٹڈ رکھتی ہے، ریوارڈ ہے. یہی ڈوپامین ایک باپ کو موٹیویٹڈ رکھتی ہے کہ وہ جا کے محنت کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے، مزدوری کر کے کھانا لاتا ہے. اس کو تو کوئی چیز نہیں مل رہی نا، لیکن اس کو ایک رسپانسبلٹی ہے. اسی طرح ماں کی قربانیاں دیکھیں تو ڈوپامین کے بغیر یہ دنیا چل نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا. اب وہ ڈوپامین ریلیز جو ہے نا، وہ ہم نے پیرنٹس نے اور ٹیچرز نے، کیونکہ پیرنٹس اور ٹیچرز ہی ان کو ریوارڈ سسٹم ہم نے ایک بنایا ہوا ہے نا. اگر وہ ہم ایسے انشور کر دے کہ یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے ایلون مسک بننا ہے. ایلون مسک آپ ایک دن میں نہیں بن سکتے. ایلون مسک بننے کے لیے دیکھیں کہ ایلون مسک کو کس چیز نے سونے نہیں دیا تھا. ہی وانٹڈ ٹو سالو اے پرابلم. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے، فائنڈ دا پین پوائنٹ وچ یو وانٹ ٹو سالو، اور اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے چھوٹے سے چھوٹے پارٹس بناؤ. اور جب وہ اس کو وہ جتنا ہی چھوٹا ہو، بالکل لافیبل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اٹ از اسٹل اے پارٹ، اٹ از اسٹل بیٹر دین ڈوئنگ نتھنگ. تو وہ جب آپ کریں گے، اور اکیلے میں نہیں، مطلب ادھر ادھر سے آپ کو فیڈ بیک مل رہی ہے، پیرنٹس سے مل رہی ہے، دوستوں سے مل رہی ہے، تو ہم ایک ایکو سسٹم ایسا بنائیں، ایک امبینس ایسا بنائیں جس میں لوگ پروسیس کو فالو کریں اور ہم ان کو اپریشیٹ کریں. پرائز بھی پروسیس پہ کریں، تو ایک آٹومیٹکلی ہر بچے میں ایک ڈسپلن آ جائے گا. اب وہ ڈسپلن کیوں مسنگ ہے؟ کیونکہ دیٹ از بورنگ. ریوارڈ نہیں ہے نا اس کے ساتھ، ڈوپامین اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. لیکن ڈوپامین مطلب ریوارڈ نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے واقعی ریوارڈ نہیں ہے نا. ہم ریوارڈ کس پہ دیتے ہیں؟ ہم فائنل چیز پہ ریوارڈ دیتے ہیں نا، کہ آپ نے کتنے مارکس لے لیے. اب مارکس ایک دن میں تو نہیں آتے نا. صحیح ہے. تو جب آپ صرف مارکس پہ ریوارڈ دیتے ہیں، سو بیسیکلی ان بریکٹس یو آر ٹیلنگ یور کڈ دیٹ آئی ڈونٹ کیئر ہاؤ یو گیٹ دوز مارکس. سو دیٹ لیڈس ٹو چیٹنگ، دیٹ لیڈس ٹو انفیئر مینس. اور آج کل تو اے آئی ٹولس بھی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ پروسیس پہ ریوارڈ دیں گے، آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے، تو وہ سمجھ کے کرے گا نا. کیرل ڈویک جو کہ مائنڈ سیٹ بک کی آتھر ہیں، اسٹینفرڈ کی ریسرچر ہیں، بہت مشہور،
اب تو کافی عمر رسیدہ خاتون ہو گئی ہیں, تو انہوں نے یہ ٹرم کوائن کی, انہوں نے ایک تو یہ گروتھ مائنڈ سیٹ کی ٹرم کوائن کی, ٹھیک ہے, تو وہ کہتی ہیں کہ یہ گروتھ مائنڈیڈنس کی نشانی ہے. تو انہوں نے ٹرم کوائن کی کہ اٹس آئیدر پروسیس پریز اور پیپل پریز. تو پیپل پریز آپ کو پتہ ہے, میں بھی جب بولوں گا تو آپ کو لگے گا کہ ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہے, اور وہ یہ ہے کہ تم بہت ہوشیار ہو, تم بہت انٹیلیجنٹ ہو, تم یہ تم وہ, دیٹس پیپل پریز. پروسیس پریز یہ ہے کہ تم بہت محنتی ہو, تم بہت محنت کرتے ہو, تم نے بہت اچھا کیا کہ تم رات بھر یہ کام کرتے رہے, تم نے بہت اچھا اسکیجول بنایا, تم نے بڑا اچھا ٹائم ٹیبل بنایا, تم نے بہت اچھی ریویژن کی اسٹریٹجی بنائی. پروسیس پریز. تو آپ جو کہہ رہے ہیں آئی تھنک یہ کہہ رہے ہیں کہ پروسیس پریز پہلے تو ہونی چاہیے, اور یہ شروع ہونا چاہیے شروع سے. ابھی میں ایک ایگزامپل چھوٹا سا دوں گا. میرا لیٹ سے بچہ ہے, اس کو ایک اسائنمنٹ ملا, ہوم ورک, اس نے جی پی ٹی یوز کر دیا, سالو کر دیا, ادھر مارکس آ گئے, ٹاپ کر دیا, واہ ادھر بھی, واہ ادھر بھی. یہ اس میں پروسیس کدھر گیا؟ بالکل صحیح. تو اگر اف آئی ایم اویئر آف دس ہول تھنگ, آئی ول سٹ ڈاؤن ود مائی کڈ اینڈ آئی ول آسک دیم, ٹھیک ہے آپ نے کیسے کر دیا؟ چیٹ جی پی ٹی پہ. غصہ نہیں کرنا, اچھی بات ہے چیٹ جی پی ٹی پہ کر دیا. اب مجھے بتاؤ آپ نے کیا پرمپٹ دیا تھا ادھر, آپ کو سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک ہے نا. پھر آپ اس کے ساتھ, تو اگر آپ اس پروسیس میں اس کے ساتھ شامل ہو جائے اور پھر آپ اس کی تعریف اس پہ نہ کریں کہ آپ نے اے گریڈ لیا ہے, صحیح ہے, اس پہ کریں گے, آپ اس پہ کریں کہ یار آپ نے کتنا زبردست پرمپٹ دیا ہے. مجھے یاد آیا جب ہم جوان تھے, مجھے یاد آیا کہ شاہد افریدی ان دونوں نیا جو ہے نا بوم کر رہا تھا. تو مجھے یہ, اب بیٹسمین کون تھے کیا اتنا اچھا یاد نہیں, لیکن مجھے یاد ہے کہ کبھی کبھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بندہ جاتا تھا کرکٹ میں اور بہت اچھے رن سکور کر کے آ جاتا تھا, سینچری, بائی پلینگ ایچ اینڈ ایوری رانگ شاٹ. بالکل. اور اس کے مقابلے میں کوئی اور جاتا تھا جو کہ بالکل صحیح کر رہا ہوتا تھا, لیکن کوئی بڑی میجک بال آتی تھی اور یہ آؤٹ ہو گیا لیٹ سے 20 پہ 30 پہ. میں اکثر سوچتا تھا کہ یار ہونا یہ چاہیے کہ کوچ جو ہے نا اس کو گلے لگائے, اور جس نے سینچری بنائی ہے نا ہر بال پہ کیچ ہونے کی کوشش اس نے کی ہے, وہ نہیں ہو پایا, اگلی ٹیم کی غلطی تھی, اس کو لتر لگنے چاہیے. Is that what you're saying? You actually you got it. کیونکہ یہ صرف اسٹڈیز میں نہیں ہے, ایجوکیشن میں نہیں ہے, ہم ڈے ٹو لائف میں بھی یہ کرتے ہیں نا. جو بیٹا باپ کو پیسے لا کر دیتا ہے حرام کھما کے, اس کی گھر میں عزت ہوتی ہے نا. تو ہم یہ تو نہیں پوچھتے کہ یہ پیسے آپ نے کیسے کمائے ہیں. تو ہم ہر زندگی کے ہر شعبے میں پروسیس کو ہم امپورٹنس نہیں دیتے. بالکل صحیح. سو ہم نے یہ بات اب کی کہ ہم نے ایک طریقہ بھی ہم نے نکالا ہے, از اٹ جسٹ ون تھنگ جس سے کہ ہم ان لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, بلکہ دو کہہ لیتے آپ نے. ایک آپ نے یہ کہا کہ ان کے جو گولز ہیں ان کو بریک ڈاؤن کرنا ہے اسمالر گولز میں. تو مثال کے طور پہ یہ بات کہنا کہ تم نے اے گریڈ لانا ہے یہ تو کفر ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, یہ آپ ڈائریکٹلی اینڈ پہ پہنچ گئے نا. یہ تو ہونے شارٹ کٹس تو آئیں گی, چیٹنگ بھی آئے گی. تو یہ بھی کہنا کہ تم نے اس سبجیکٹ میں یا تم نے ٹیسٹ میں جو ہے نا فل مارکس لینے, یہ بھی غلط ہو گیا, یہ بھی غلط ہے. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ کہنا ہے اچھا جی اس سبجیکٹ میں کون سے ٹاپکس ہیں, اور پھر آپ نے کسی طریقے سے اس کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی ایسی اسائنمنٹ دینی ہے, کوئی ایسا کام دینا ہے. انوالو, یو ہیو ٹو گیٹ انوالو. صحیح, جو کہ بڑا مشکل ہے. نہیں, مشکلیں کرنا پڑے گا, تو پھر ہم شور بھی نہ مچائیں نا. صحیح. اگر ہم ٹائم نہیں دیتے اپنے بچوں کو تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا بچوں کو بلیم کرنے کا. صحیح. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے جو ہمارے سن رہے ہوں گے اگر وہ جین زی کے پیرنٹس ہیں تو اس وقت وہ ہو سکتا ہے کہ سکھ کا سانس لے رہے ہوں یا دکھ کا سانس, اور یہ سوچ رہے ہوں کہ ہمارا تو ٹائم گزر گیا, اب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, اٹس نیور ٹو لیٹ. You really think that? It is never too late. اب پہلے دیکھو نا, کنسیپٹ کو پہلے ٹھیک کریں نا. جب آپ ایک چیز کو غلط, وہ میں نے پتہ نہیں کہاں سنا تھا, میرے ایک کولیگ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ half of the problem is solved when you realize that there is a problem. پہلے ہم یہ تو مان لینا کہ پرابلم کیا ہے. ہم اگر پرابلم ہی نہیں دیکھ رہے ہیں تو ہم سالو کیسے کریں گے؟ تو میرے خیال میں اٹ از نیور ٹو لیٹ. ہر کوئی ہر سٹیج میں سب کچھ کر سکتا ہے. پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ ایشو ہمارا کیا ہے. صحیح. ہم اس گیپ کو کیسے ختم کریں گے. تو اب ہم یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی, لیٹس سے ہمیں سمجھ میں آ گئی, پیرنٹس کو سمجھ میں آ گئی, اور اب وہ سوچتے ہیں اور وہ اب اپنا فوکس شفٹ کرتے ہیں فرام دی اینڈ ریزلٹ ٹورڈز دی پروسیس اور پروسیس. اچھا سوری میں ابھی بات کاٹوں گا. یہ جو شروع میں ہم نے بالکل سٹارٹ میں گیپ کی بات کی تھی نا, کہ گیپ اتنا زیادہ اس لیے ہے کہ ہمارے جو
टारगेट्स हमने बच्चों को दिए हैं वो अनअचीवेबल है, अनरियलिस्टिक है, टू एम्बिशियस है. आप उनको छोटे छोटे टारगेट में करें, वो गैप खुद ब खुद खत्म हो जाएगा. उनको पता होगा कि यार ये आई कैन एक्चुअली मेक देम. ताकि पेरेंट्स को इस बात में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, मैं एक स्टडी कोट करना चाहूँगा जो कि इसी डॉक्टर कैरल ड्वेक ने ये स्टडी कंडक्ट की और उस पर रिसर्च पेपर लिखा और सब. तो वो कुछ इस तरह की है, बहुत पहले मैंने पढ़ा था, लेकिन कुछ इस तरह है कि उन्होंने ना जाके एक इंटेलिजेंस टेस्ट दिया बच्चों को. ठीक है. और बच्चों ने उसको कर दिया और उनके स्कोर्स आ गए, और हर एक के स्कोर आपको पता है कि इसका ये स्कोर है, इसका ये स्कोर है. उसके बाद उन्होंने बच्चों को 2 किस्म की प्रेज़ की. तो एक कोहोर्ट, एक ग्रुप ऑफ बच्चों को उन्होंने प्रोसेस प्रेज़ की. तो उन्हें कहा कि बड़ी मेहनत की होगी तुमने, मतलब तुमने काफ़ी काम किया होगा, अच्छा तुमने बहुत सोचा होगा इस पर, बड़ा टाइम लगाया है, और इस तरह की डिसिप्लिन. हाँ एग्जैक्टली ना, ये प्रोसेस प्रेज़. एक ग्रुप को कहा कि माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट हो तुम, कमाल है यार, तुम तो चीते हो, तुम तो छा गए हो तुम, इस तरह ये वाली की पीपल प्रेज, क्लेवर. एग्जैक्टली क्लेवर. और एक कोहोर्ट को कुछ भी नहीं किया, यानी एक नॉर्मल सी ना, न्यूट्रल सी. जो ग्रुप जिसको न्यूट्रल सी प्रेज की. अच्छा, उसके बाद जो टेस्ट नया दिया वो मुश्किल था. अच्छा, वो मुश्किल था. वो मुश्किल था, ठीक है, मतलब वो उस तरह का टेस्ट नहीं था, धुएं निकालने वाला था. ठीक है. तो जो ग्रुप जो है जिसको कि उन्होंने नॉर्मल सा कहा, उनका वही ग्रेड आया जो कि पहले था. थे सवाल मुश्किल, लेकिन ये कि वो यानी ज्यादातर गलत कर रहे थे. फीडबैक बेसिकली. ठीक हो गया. जिसको उन्होंने पीपल प्रेस की थी, वेरी इंपॉर्टेंट नाउ फॉर द लिसनर्स टू अंडरस्टैंड दिस, जिसको पीपल प्रेस की थी, उन्होंने सवाल एक और भी डाल दिया. उनसे पूछा तुम्हारा पहले क्या स्कोर आया था. जिनको पीपल प्रेस की थी, अब उनसे सवाल नहीं हो रहे. They lied about their previous score. They lied about their previous score. एक, ज़्यादा करके बता रहे हैं, और दूसरा उन्होंने बहुत बुरा परफॉर्म किया. Now the explanation is क्यों बुरा परफॉर्म किया. आपने इस बच्चे को कहा कि तुम तो इंटेलिजेंट हो. जब उसको मुश्किल सवाल आता है तो सोचता है यार मैं इंटेलिजेंट हूँ, ये सवाल मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता, इस सवाल में कुछ मसला है, मैं नहीं कर सकता. जिनको प्रोसेस प्रेस की थी, उनका चीट करने का यानी लाई करने का अबाउट देयर स्कोर भी रेशियो बहुत कम था, निग्लिजिबल, और उनका स्कोर कंसिस्टेंट या इम्प्रूव हुआ. उन्होंने थोड़ी सी, क्योंकि उनको कहा गया था कि तुम तो मेहनती हो, अब वो अपने बैज उसने दिमाग में डाला है कि यार मेरा तो कमाल ही है कि मैं मेहनत करता हूँ. तो जब उसको मुश्किल चीज़ आई तो उसने कहा आओ यार मेहनत करो, इसको दिमाग इस्तेमाल करो. तो अब सेम लोग, कोई चेंज नहीं है, जस्ट अ माइंडसेट ट्वीक. तो ये बहुत, लेकिन आपकी इस बात से जो चीज़ वाज़ेह होती है बिल्कुल लाइक डे लाइट, वो ये है कि हमारे बच्चों में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आती हैं, चीटिंग, ठीक है ना, जुगाड़े, बहाने बनाना, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के साथ, वी आर रिस्पांसिबल फॉर दैट. अनरियलिस्टिक जब आप गोल्स उनको देंगे, सो वी आर एक्चुअली कोयर्सिंग देम. इस पे बड़ी स्टडीज हैं, इस पे बड़ी कॉर्पोरेट्स की स्टडीज हैं कि जब आप अपने, अमेरिका का एक मुल्क है, उसने, अमेरिका का एक बैंक है, उसमें मिलियंस ऑफ अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स बनाए गए, मिलियंस. फार्गो बैंक उसका नाम है, ठीक है. क्यों उन्होंने ये किया? क्योंकि अनरियलिस्टिक टारगेट थे. उनको कहा कि जी मुझे नहीं पता, ऊपर से ऑर्डर, मुझे नहीं पता, बना के लाओ. इसमें सिर्फ पेरेंट्स नहीं है, इसमें टीचर्स भी है. टीचर क्लास में एक इंटेलिजेंट, एक जीनियस की तारीफ करता है कि यार बड़े सालों बाद क्लास में जो है एक आइंस्टाइन पैदा हुआ है. सही. अब उसके बाद वो, उसने तो खुद को आइंस्टाइन से नीचे नहीं लाने देना ना, उसके लिए वो हर गलत सीधा काम करेगा. अच्छा, हमें फिर भी we somehow have to make Gen Z realize the importance of working hard. डिसिप्लिन तो कर रहे हैं ना. देखिए डॉक्टर साहब, एक मसला है ना, देखिए हम उस जनरेशन के लोग हैं, हमें मानना पड़ेगा जिस वक्त द नॉर्म वाज डिसिप्लिन, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गोइंग टू स्लीप ऑन टाइम, और कोई डिस्ट्रैक्शंस थी भी नहीं ना. हमारे ज़माने में तो टीवी पे फिल्म भी नहीं आती थी ड्यूरिंग द वीक, रात को लेट, वो भी सैटरडे को आती थी, हफ्ते में एक दिन आती थी, और कभी चलती थी और कभी नहीं चलती थी, और पता नहीं कभी डिले हो जाती थी कौम के खिताब की वजह से, प्रेसिडेंट के, तो वो भी चली जाती थी. तो मेरा सवाल ये है कि स्टिल आई थिंक इट्स एन अपहिल टास्क कि हम इनको ये रियलाइज़ कराएं कि देखें आपने धुआं निकालना है, धुआं निकलेगा, पसीना निकालना पड़ेगा. मेरे जहन में एक और बात आती है जो कि हम इस्टेब्लिश यहाँ पे करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपके व्यूज़ भी लेना चाहूँगा. मैंने सारी ज़िंदगी कभी दौड़ा नहीं था. आई हैड नेवर फॉर अ सिंगल मिनट रन इन माई लाइफ, ठीक है. और इस वजह से मेरा वज़न आपको याद होगा बहुत ज़्यादा भी होता था. तो मैंने फिर एक ज़माने में ना रनिंग शुरू की. तो जब मैं पहले दिन गया रनिंग के लिए F9 पार्क, और शायद 5 मिनट भागा, तो मुझे ना सुइयाँ चुभने लगी. आई एम नॉट किडिंग.
اور آپ اس کو گوگل کر لیں, آئی تھنک کوئی پتہ نہیں لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, باڈی پروڈیوس کرتی ہے, مسل ٹوٹتے ہیں, کچھ ہوتا ہے, تو اس کی فیلنگ جو ہے نا وہ چبھتی ہوئی سوئیوں کی طرح ہوتی ہے. تو میں دوڑتے ہوئے یہ سوچا کہ یار ٹھیک ہے میں قابو مطلب اس کو برداشت کر لوں گا, لیکن میں نے کہا اگر یہ برداشت مجھے روزانہ کرنا ہے اور یہ جتنے لوگ دوڑ رہے ہیں یہ اتنی تکلیف میں دوڑ رہے ہیں, کہ یہ تو مجھے نہیں لگتا ہوتا. دوسرے دن برداشت کیا, تیسرے دن برداشت کیا, ایک ٹائم آیا کہ وہ ختم ہو گیا, بلکہ ایگزیکٹ الٹ ہوا. اور آپ کے وہ جو فیرومون کون سے ہارمونز ہیں, ڈوپامین, آپ کے وہ ہیپینس ہارمون فیرومون کہتے ہیں شاید, ہاں فیرومون بھی, اور سیروٹونین وہ آپ کے نکلنے لگتے ہیں, اور الٹا کام ہوتا ہے. ایک کام ایسا آ جاتا ہے ایک سٹیج پہ کہ جس کو رنرز ہائی کہتے ہیں, یعنی کہ رنر رننگ کی وجہ سے نشے میں ہے. اور میرے ساتھ واقعی ہوا ہے کہ میں اتنا دوڑا, میں 10 کلومیٹر سے اوپر دوڑا کہ میری جرابیں پھٹ گئیں, میرے پاؤں سے خون نکل, وہ ریوارڈ نظر آتا ہے نا. ایگزیکٹلی, نظر مینس کہ اٹس بایولوجیکل نا, ہارمونز ہے نا, اس کو تو آپ بیٹ ہی نہیں کر سکتے, بایولوجیکل. تو اب اس لوپ میں لانا تو ہے نا, اور اس لوپ میں لانے کے لیے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے مجھے لیٹ سے 10 دن سوئیاں برداشت کرنی پڑی, آنیسٹلی کچھ دن کو بھی برداشت کرنا پڑے گا. میں اسی جگہ سے آگے اس کو لے جاؤں گا. یہ دوسرا سٹیج ہے, یہ پہلا سٹیج نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ سب کچھ کیوں برداشت کیا؟ کیونکہ پہلے آپ نے کنسیپچولی سمجھا کہ آئی نیڈ ٹو لوز ویٹ, ٹھیک, اور آپ کو اس کا فائدہ یا کسی نے سمجھایا یا خود سمجھایا. You could not have done this without understanding the importance, that advantage. ٹھیک ہے. اور ہمیں ہمارے سامنے صحابہ کرام کی ایگزامپل ہے کہ ان کو پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنسیپچولی سمجھایا, ٹھیک ہے, اس کے بعد احکامات بھی آئے, اور وہ جو سختیاں ہیں وہ برداشت ہوئی ہے. ان کے بغیر اگر ان سے وہ ڈیمانڈ کرتا تو آئی ڈونٹ نو نہیں ہونا تھا. ٹھیک ہے, تو ہمارا یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم زیروز اور ون میں ہوتے ہیں, ہم یا 1 پہ ہوتے ہیں یا 0 پہ ہوتے ہیں. لیکن اب کنسیپچولی کیسے سمجھائیں نا, کنسیپچولی اگر ہم پہلے انگیجمنٹ ہو نا, بی پارٹ آف دا پروسیس. یہ نہیں ہے کہ ان کو بتا دیا کہ بیٹا یہ کرنا ہے بس, ٹھیک ہے. کیسے مثال دیں نا, آپ کے سامنے ہے 15 سال کا بچہ ہے, بیٹھ گیا اس کے ساتھ, آپ اس کو کیا کہیں گے, آپ اس کو سبز باغ دکھائیں گے؟ فیوچر سبز باغ نہیں دکھائیں گے, پہلے تو سٹ ڈاؤن ود دیم اینڈ ایکچولی ٹرائی ٹو لرن فرام دیم. جو وہ کر رہے ہیں پہلے آپ خود بھی سیکھیں نا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بچوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں ان کی. اچھا, یہ آپ نے بات کی, میں آئی ہیو ٹو بریک دیٹ آئس. بہت زبردست. میں آپ کوئکلی, کیونکہ میری پیدائش اور انیشیل پرورش اپ برنگنگ جرمنی کی ہے, تو ہمیں تو والدہ نے قرآن سکھایا. ٹھیک ہے, تو میرا بہت سی, اور میں بہت کام چور بھی تھا, بہت بھاگتا بھی تھا, والدہ بڑی سختی بھی کرتی تھی, میں نے بڑی مار بھی کھائی ہے. تو میرا جو تلفظ ہے, جو کہ ابھی بھی کوئی بہت خاص نہیں ہے, لیکن میں نے اس میں میں بہت ویک تھا. تو جب میرے بچے قرآن سیکھ رہے تھے, تو آج کل آپ کو پتہ ہے یہ بھی بڑا چیلنج ہے کہ نہ قاری صاحب سے پڑھتے ہیں, نہ قاری صاحب کی انفارچونیٹلی عزت کرتے ہیں. اچھا, قاری صاحب بیچارے ہمارے نہیں کرتے ایگزیکٹلی. اور قاری صاحب کیا سوچتے ہیں بیچارے, سوچتے ہیں کہ دیکھیں اگر میں نے ٹرو فیڈ بیک دے دیا کہ یہ میری نہیں مانتے, یا میں نے کیسے سختی کی, تو اگلے دن مجھے فارغ کر دیا جائے گا. اس لیے وہ جو ہے نا ایگزیکٹلی اوپر اچھی رپورٹ دیتے ہیں, اور ادھر ان کی ہر چیز برداشت نہیں کرتے. اسکولز بھی یہی کرتے ہیں ایسے, ایگزیکٹلی اسکول بھی یہی کرتے ہیں, خاص طور پہ ایسے کمزور اسکول. ایگزیکٹلی. تو مجھے جب یہ سمجھ آئی نا, میں نے کہا میں کیا کروں. قاری صاحب کو میں نے اپنی طرف سے جتنا زور دے سکتا دے دیے, آپ یہ کریں, سختی کریں, ایسے کریں. تو قاری صاحب نے کہا کہ یہ میرے بس کی تو بات نہیں ہے. تو میں پھر بیٹھ گیا ان کے ساتھ, سیکھنے کے لیے بیٹھ گیا. اور جب میں سیکھنے کے لیے بیٹھا تو کیونکہ میں سچ مچ کمزور تھا, میں سچ مچ سیکھ رہا تھا. جب میرے بچوں نے دیکھا کہ یار یہ تو ان کو نہیں آتا, لیکن پھر انہوں نے دیکھا 2-4 دن میں کہ اچھا اب ان کو بھی نہیں آتا, تو اب یہ بھی امپروو ہو گئے ہیں, اب یہ بھی کر رہے ہیں. تو دیٹ واز سچ اے موٹیویشن کہ ایک بڑا ہی کمال کا بنا, اور وہ ایک ہرڈل ہم نے. لرن فرام یور کڈس, لرن فرام دیم. ان سے کوئی چیز ایسی سیکھو جو ان کو پتہ ہے اور آپ کو نہیں پتہ. صحیح. اس سے وہ گیپ ختم ہو جائے گا. صحیح. اور اس کے بعد جو ہے نا, وہ باتوں میں امپورٹنس آف ہارڈ ورک, امپورٹنس آف اچیونگ گولس, اینڈ دا گولز مسٹ بی اچیویبل. اگر آپ نے گولس کو اسمال کر دیا ایک پوری, تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس دوران آپ کو ایک پلان, گیو دیم اے پلان. جب آپ ان کو پلان دیں گے, وہ خود اپنے اوپر ڈسپلن نافذ کرے گا, آپ کو ڈنڈے سے نافذ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج آپ کہتے ہیں گیو دیم اے پلان نا, ایک مسئلہ ہے یہی جو میں آپ کو بتا رہا تھا, وائی یو کانٹ موٹیویٹ پیپل, یا وائی موٹیویشن ڈزنٹ ورک, کچھ ایسا نام ہے اس کا, فاولر کی کتاب کا. تو اس میں وہ ایک ARC بتاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اے جو ہے نا, وہ پہلا کہ آپ نے بات کی اٹانومی ہے.
اور واقعی ہم جین زی میں دیکھتے ہیں ان کو اٹانومی کا بہت شوق ہے, یہ میرا اپنا پلان ہونا چاہیے, یہ میرا اپنا گول ہونا چاہیے. So ask them for a plan. صحیح. So exactly. Ask them, okay, these are, پہلے تو conceptually clear ہو نا کہ do you agree کہ you need to achieve certain things in your life, ٹھیک ہے, پیشن کو بھی ڈسکور کریں, اور پھر اگر اس کو اچیو کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے آپ خود مجھے بتاؤ آپ کیا پلان ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس میں مطلب ڈونٹ ڈکٹیٹ اینی تھنگ. میرے خیال میں جو میوچول یہ جو ہے نا ایک لیٹس سالو دس پرابلم ٹوگیدر. میں جب کلاس میں پڑھاتا ہوں تو جو میرے اسٹوڈنٹس اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں ان کو یاد آ جائے گا کہ میں بائی دی وے اپنے اسٹوڈنٹس کو نصیحت کر لیں کہ اس کو دیکھیں بھی اور شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں. وہ تو کرنا پڑے گا ان کو. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان سے اگلواؤں کچھ چیزیں, بیکاز آئی نو آئی ہیو بین ٹیچنگ دیم, ٹھیک ہے نا, جن کو میں نے پہلے بھی سبجیکٹس پڑھائے ہیں, میں ان کو ریمائنڈ کراتا ہوں, and I try that to be a collective discovery process rather than me dictating everything. تو یہ بچوں کے ساتھ بھی پاسبل ہے. سو ایک چیز اگر میں واپس جاؤں اس کتاب کی طرف, تو اس میں وہ آرک میتھڈ نا, تو اس میں ایک تو ہو گیا آٹونومی, بڑا زبردست, ٹھیک ہے. دوسرا اگر آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیے, وہ کہتے ہیں ریلیٹڈنیس. وہ کہتی ہے کہ یو ہیو ٹو سم ہاؤ ٹرائی ٹو ریلیٹ what you want them to do with their own goals. So مثال کے طور پہ ایک شوق ہے اس کو, آپ پوچھتے ہیں تمہیں کیا شوق ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے پائلٹ بننے کا شوق ہے, ٹھیک ہے. Now اب آپ اس کو کسی طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو پائلٹ بننے کے لیے یہ اسکل, so it fits into your objectives, your goals. اور آخری اس میں C for competence, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس کو میں بڑے ایک مزاحیہ انداز میں ایکسپلین کروں گا. کمپیٹنس سے مراد یہ بیسیکلی کہ اس کو یہ فیل ہو کہ میری کمپیٹنس انکریز ہو رہی ہے اس چیز کو سیکھنے سے, یعنی میں گرو کر رہا ہوں. میں اکثر سوچتا ہوں, یہ وہ فیڈ بیک ہے نا, یہ فیڈ بیک ہے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ پاکستان میں نا ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ ورک کی, آپ بھی بڑا گلہ کرتے ہیں نا, کوئی خاص کوالٹی نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوک ہے تو وہ بس ایک خاص لیول پہ کام کر رہا ہے, ڈرائیور ہے تو وہ بھی بیزار ہے, ایکسلنس نہیں ہے نا. ایکسلنس نہیں ہے. میں اکثر سوچتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ان تمام شعبوں میں کمپیٹنس کا, گرو کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کیا ڈرائیور 1 سال 2 سال اچھا کام کرنے کے بعد ڈرائیور پلس بن جائے گا؟ نہیں نا. کیا کوک پلس بن جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو دیکھیں جتنے اچھے جاب ڈیزائن ہوتے ہیں ان میں نا آپ کے لیے پوری سیڑھی ہوتی ہے جس کو آپ کو 30-40 سال لگتے ہیں آپ گرو کرتے ہیں. ٹریک آپ نے دیا ہوتا ہے. تو بچوں کو یہ دکھانا کہ بائی gaining this skill and gaining competence in this, you are stepping on another stepping stone, اور پھر تم grow کر رہے, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا. یہ بہت اچھا ہمارے زمانے میں یہ تھا موجود, لیکن پھر میں کہوں گا لیکن ایک بڑا آسان تھا. کیسے؟ ہمیں وہ کیا کہتے تھے, ہمیں وہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھو تم نے میٹرک کرنا ہے, تم نے ایف ایس سی کرنی ہے, تم نے انجینئرنگ کرنی ہے, تم نے پھر جاب ڈھونڈنی ہے, تم نے پھر شادی کرنی ہے. ہمارے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ہمیں دیا گیا تھا, بتایا گیا تھا کہ یہ, لیکن ہم ایک چیز غلط کرتے تھے نا. اچھا آپ نے یاد دلا دیا. پہلے تو لیٹ می ایکچولی, کیونکہ آئی ایم ناؤ لرننگ دس تھنگ فار دا فرسٹ ٹائم, سو آئی نیڈ ٹو ریپیٹ اٹ. آرک آپ بتا رہے تھے کہ آٹونومی, ریلیٹڈنس اور کمپیٹنس. ٹھیک ہے, آئی ہوپ آئی ریممبر دیٹ. اچھا اب آ جاتے ہیں کہ ہم وہ پلان کیوں دیتے تھے کہ پہلے آپ نے یہ کرنا ہے اور پھر یہ کرنا ہے اور پھر آپ نے, کیونکہ ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ فلاڈ تھی, اینڈ دیر از نو شیم ان دیٹ, ٹھیک ہے نا, ایکسیپٹنگ دیٹ. ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ فلاڈ تھی کہ ہم جب ہم سے بڑے پوچھتے تھے یا ہم بچوں سے پوچھتے تھے کہ آپ کیا بنو گے, ٹھیک ہے نا, وہ کہے کہ میں پائلٹ بنوں گا, دوسرا کہتے ہیں میں جو ہے نا وہ کرکٹر بنوں گا. ہم نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ تم کیوں بننا چاہتے ہو, کیونکہ اٹ ساؤنڈز کول, دے سی دی فائنل پروڈکٹ. جو کرکٹر بننا چاہتا ہے اس نے شاہد افریدی دیکھا ہے, تو جو شاہد افریدی کی اپیرنس سے امپریسڈ ہے نا, یا اپنے خاندان میں شاہد افریدی کی فالوورشپ سے امپریسڈ ہے نا, اپنی فیملی میں کوئی ایک کول لکنگ گائے اور لیڈی, اس سے وہ امپریس ہوا, تو جسٹ بائی چانس اگر وہ ڈاکٹر ہے تو اس نے بھی ڈاکٹر بننا ہے, اگر وہ پروفیسر ہے تو اس نے بھی پروفیسر بننا ہے. وی نیور آسک دیم کہ آپ وٹ do you need to become a doctor? What does it take to become a doctor? تو ہم نے ان سے پوچھا بھی نہیں ہے. تو آپ ask them questions, ٹھیک ہے, challenge them, and they will automatically realize the importance of the process. پروسیس کو جب آپ وہ سمجھیں گے تو پھر اس کے بعد آپ جب ان کو پلان دیں گے نا,
تو وہ پلان وہ اس کو ریجیکٹ نہیں کریں گے. maybe a good exercise for our Gen Z listeners would be, I'm not a fan of شاہ رخ خان, لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہی از این ایکسٹریملی ہارڈ ورکنگ گائے. تو ان کو چاہیے کہ اس سے گوگل کریں کہ اس کا ایک نارمل ڈے کتنے گھنٹے کام میں گزرتے ہیں, کتنے گھنٹے وہ جاگتا ہے, کتنے گھنٹے وہ سوتا ہے, ان کو پتہ لگ جائے گا کتنے ورک آؤٹس کرتا ہے. Exactly. And how did he overcome those early age obstacles? How did he get to Mumbai? کیونکہ وہ تو اور 3 گنا زیادہ اور اس سے بھی محنت کرنی پڑے گی جو آج He was not born, اور اس کا فادر وہ ایکٹر نہیں تھا. صحیح. تو پروسیس سمجھے اور پوچھے بچوں سے کہ اگر آپ پائلٹ بننا چاہتے ہو, کیوں بننا چاہتے ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی پائلٹ کو دیکھا ہے اڑتے ہوئے. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو سوسائٹی میں سکسیسفل ہیں وہ ایک شدید بڑی ذمہ داری کیری کرتے ہیں, اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ جھوٹا امپریشن نہ دیں کہ آئی واز بورن لائک دس, بلکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ what it takes to be there. Tell them your process. اور اگر ایسا نہیں کرے تو وہ فراڈ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ you may be a successful person, you may be hard working person, but you are not giving back to the society if you are hiding that process. صحیح. مجھے یاد امپریس کرنا بند کر دیں. بالکل صحیح. مجھے یاد پڑتا ہے, بڑا آنیسٹ فیڈ بیک ہے. آپ کے ساتھ بہت دفعہ اسٹوڈنٹس کو ایگزامن کرنے کا موقع ملا, آپ آئے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اور اس طرح. تو اس میں نے بہت ایک چیز نوٹ کی, میں بڑا اس سے امپریس ہوتا ہوں کہ آپ ایگزامنر ہوتے ہیں اور آپ اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتہ یہ آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, میں نے اس بارے میں پڑھا نہیں ہے. اگر آپ نے جیسا بھی آپ نے ARC آرک کے معاملے میں ابھی سیکھا ہے نا, تو few people would do that. تو یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ انٹلیکچوئل ہیوملٹی کہہ لیں اس کو. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے نہ ہونے کی وجہ سے بھی لوگ سفر ہو رہے ہیں. تو یعنی اوتھینٹسٹی. تو ہماری جین زی کو یہ سمجھنا ہے کہ ہر کوئی اوتھینٹک نہیں ہے, اور لوگوں کو خالی اوپر سے دیکھ کے, اور اچھا جو بھی آپ کو شارٹ کٹس, اس کو شارٹ کٹ کہہ لیتے ہیں, شارٹ کٹس ٹو فیم, شارٹ کٹس ٹو سکسیس بتا رہا ہے, یو شوڈ بی اسکیپٹک. سمجھانے کے لیے نا, ہو سکتا ہے اب ہماری یہ والی بات بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہ آ رہی ہو. مجھے اور آپ کو تو اس لیے سمجھ آ رہی ہے کہ دس از ناٹ دا اونلی اوکیزن وی ہیو بین ڈسکسنگ دس. ایک ایگزامپل میں دوں گا اور یہ بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی اسٹوڈنٹس کو بھی, ٹیچرس کو بھی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو میتھ پڑھاتے ہیں, چاہے وہ ٹیوٹرز ہوں چاہے وہ ٹیچرز ہوں, اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ بہت انٹیلیجنٹ طبعی قسم کا میتھمیٹکس پرابلم سالونگ اس میں ہوگی, لیکن جب آپ کو پڑھاتا ہے تو آپ اس سے امپریس تو ہو سکتے ہیں, لیکن وہ اسکل ٹرانسفر نہیں ہوتا. کیونکہ اس کی ہر اسٹیپ میں یہ آپ کو یہ ریمائنڈ کرا رہے کہ میں کر سکتا ہوں, آپ نہیں کر سکتے. بیٹا یہ عام لوگوں کی کام نہیں ہے, بس جو میں بتا رہا ہوں وہ کر لو. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. اور ہو سکتا ہے کچھ علماء کا بھی یہ ہو کہ علماء اپنا پروسیس شاید ہمارے ساتھ شیئر نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو علماء یہ کرتے ہیں ان سے آپ امپریس تو ہو سکتے ہیں, آپ ان سے سیکھ نہیں سکتے. ویری امپورٹنٹ تھنگ. بالکل صحیح ہے. تو امپریس ہونا کچھ اگین اٹ کمز ڈاؤن ٹو دا پروسیس. صحیح. پروسیس آپ شیئر بھی کریں, پروسیس کو اپریشیٹ بھی کریں. فائنل کوسچن جی اس سے ریلیٹڈ. ڈاکٹر صاحب ہمارے لسنرز اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب گپ لگا رہے ہیں اس لیے کہ دیر آر سم پیپل آؤٹ دیئر ہو ہیو اٹ ایزی بیکاز دے آر انورٹڈ کاماز میں فار مور انٹیلیجنٹ دین ادرس. واٹ وڈ یو سے آن دیٹ؟ اس میں پھر یہ میں کہوں گا کہ ایدر دے آر ہائڈنگ دیئر پروسیس اور دے آر دا آڈ ونز آؤٹ. دیر آر ایکسیپشنز آلویز. صحیح ہے. اینڈ وی شوڈ نیور پلان اور لائف میک آر ماڈل. ایکسیپشنز کبھی بھی آپ کا ماڈل نہیں ہو سکتا. ایکسیپشن کیا ہے جی؟ آپ ایسے یاد رکھیں کہ ایکسیپشن وہ ہے جس کی لاٹری نکلی. ٹھیک ہے. تو جس کی جینیٹک لاٹری نکلی ہے اس کو چھوڑ دیں, اور وہ کوئی اشاریہ 1% ہوں گے. پریپیئر یور سیلف فار دی ورسٹ. ایگزیکٹلی. تو اگر بائی چانس آپ کے آ گیا تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. یو کی ناٹ کاؤنٹ آن چانسز. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت مزہ آیا. ریئلی فار مور انگیجنگ دین آئی تھاٹ اینڈ آئی پلانڈ. تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں دوبارہ بھی کوئی اسی طریقے کا ٹاپک جو ہے وہ لے کے اور اپنے لسنرز کے لیے آپ کے ساتھ دوبارہ بیٹھیں. ضرور. بہت خوشی ہوئی. السلام علیکم.